ہوتا نہیں ہے کہیں دنیا میں کبھی بھی، اور نہ ہونا چاہیے یہ۔ اگر اس طریقے سے آپ یو کین رن اوور اے گورنمنٹ تو پھر اللہ ہی خیر کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب ذمہ داری ٹھہرا رہے ہیں کہ جس ساری مہنگائی، سارا کشمیر بیچنا، سارا کچھ جو ہے وہ اس حکومت نے کیا ہے، خاص طور سے نام لے لے کے وہ پرائم منسٹر کو، ان کے بیٹے کو، نواز شریف کی بیٹی کو مورد الزام ٹھہرا۔ ان دوستوں میں مہندر شرما سواگت کرتا ہوں ون ورلڈ ہندی میں آپ کا۔ امید کرتا ہوں آپ خوش اور سوستھ ہے دوستوں آئیے دکھاتے ہیں پاک میڈیا کی ایک اور لیٹسٹ ڈیبیٹ، جس میں کیسے اب یہ پاکستانی چیخم چلی مچانا شروع کر دیا، کیونکہ پیچھے عمران خان کی بیڈ حکومت کی وجہ سے پاکستان کی اکنومی اتنی گڈھے میں چلی گئی ہے کہ اب نئی حکومت کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے وہ کرے تو کرے گا۔ تو کہیں نہ کہیں آج پاکستانی میڈیا میں یہ پانی پی پی کے کوسا جا رہا ہے عمران خان کو، اور آپ اس ڈیبیٹ میں دیکھو گی کیسے ان کا اب بودھک سطر ہے وہ بھی وکاس نہیں کر پا رہا ہے، کیونکہ یہ بڑی بڑی باتیں اور ڈنگے ہانکتے رہتے ہیں اور پاکستان کو اپنے آپ میں پتہ نہیں کیا سمجھتے رہتے ہیں، جبکہ عمران خان اور نئی حکومت اب آئی ایم ایف کے آگے بالکل لیٹ چکی ہے، اور سارا کا سارا جو ریڈ سگنل ہے وہ بھی آئی ایم ایف سے آ چکا ہے۔ تو پاکستان کی اکنومی کس اور جائے گی، اس کا بھوشیہ کے گرب میں ہی چھپا ہوا ہے جواب۔ تو دوستوں دیکھیے ڈیبیٹ اور کمنٹ میں اپنی پرتکریا ضرور دیں۔ لاسٹ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کریں، لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں دوستوں۔ جے ہند، وندے ماترم، بھارت ماتا کی جے دوستوں۔ ہوتا نہیں ہے کہیں دنیا میں کبھی بھی، اور نہ ہونا چاہیے یہ۔ اگر اس طریقے سے آپ یو کین رن اوور اے گورنمنٹ تو پھر اللہ ہی خیر کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب ذمہ داری ٹھہرا رہے ہیں کہ جس ساری مہنگائی، سارا کشمیر بیچنا، سارا کچھ جو ہے وہ اس حکومت نے کیا ہے، خاص طور سے نام لے لے کے وہ پرائم منسٹر کو، ان کے بیٹے کو، نواز شریف کی بیٹی کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں۔ کشمیر کب بکا، کس نے بیچا، کون خاموش ہوا، یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ یہ کسی کے زبانی بیان دینے سے ریالٹیز چینج نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ضرورت یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے اکنامک کرائسس کو فوکس کرے، اور جس مساق جمہوریت کی بات کی تھی شہباز شریف نے 4 سال پہلے، وہ کہتے ہیں نا کہ اٹس نیور ٹو لیٹ، اگر اب بھی وہ کر لیں تو کوئی اس میں خرابی نہیں ہے، اور یہ کریے بغیر گزارا نہیں ہوگا۔ سپوزڈلی یہ گورنمنٹ اوور تھرو ہو جاتی ہے، کل کو عمران خان صاحب آ جاتے ہیں، ان کو بھی کرنا پڑے گا یہ۔ تو دیر فور اگر ملک کے انٹرسٹ میں یہ ہے کہ ایک ریپو ہونا چاہیے، ایک رپروشمہ ہونا چاہیے بٹوین دا اپوزیشن اینڈ دا گورنمنٹ، تو اور اگر وہ کر لیا جائے اور ملک کی معاشی صورتحال بہتر ہو سکتی ہے، تو میرے خیال سے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، پھر وہی بات ہے کہ اس وقت جو بیان بازی ہو رہی ہے دونوں اطراف سے، اس کا ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ جو فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں، جو رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں، جو شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں، شیخ رشید صاحب تو پتہ نہیں دریافت ہوئے ہیں ابھی، کہیں وہ دھرنے کے دوران کہیں چھپ گئے تھے، غائب ہو گئے تھے۔ تو بیان بازی سے پاکستان کا کوئی مسئلہ حل ہونے نہیں جا رہا۔ آئی تھنک اٹس اباؤٹ ٹائم، جس طریقے سے پرائم منسٹر نے کوئی پیکج ڈیل اناؤنس کیا مانسیرا کے لیے، جس طریقے سے عمران خان صاحب کے پی کے کو فوکس کیے رہے اپنے دور حکومت میں، اور ابھی بھی وہیں پر پناہ گزیں ہیں، تو یہ ساری صورتحال جو ہے اس کو ملک کے گریٹر پرسپیکٹو میں اور بیٹر انٹرسٹ میں دیکھا جانا چاہیے۔ اچھا بہار صاحب، گریٹر پرسپیکٹو کی بات کرتے ہیں، یہ جو ٹیپ لیک ہوئی ہے واٹ ایور، یہاں اگر میں کوشچن مارک ڈالتا ہوں بیکاز آئی ڈونٹ نو، اگر عمران خان نے ملک ریاض کو کہا ہے کہ بھائی بات کریں تو یہ اس میں بری بات کوئی نہیں ہے، لیکن یہ دیٹ از فار ہیم ٹو ہمیں بتائیں، ایجوکیٹ کریں، لیکن یہ فارمر پریزیڈنٹ کا ٹیلی فون ٹیپ کس نے کیا ہے، اور یہ ٹیپ نکلی کہاں سے ہے، یہ کیونکہ یہ پرووک کرے گی ہر چیز۔ میں اتنا زیادہ نہیں جانتا، وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں نا، اس لیے میں نہیں جانتا، کیونکہ مجھے نہیں پتا کون ٹیپ کرتا ہے، یہ شاید پہلی دفعہ ٹیپ آپ نے سنا ہے، دیکھا ہے، تو حیران کن بات ہوگی۔ تو میں تو کچھ اور سوچتا ہوں، میں سوچتا ہوں کہ جن لوگوں نے بھی پاکستان کو تباہ کرنے کی سازش بنائی ہے، ابھی تک وہ سازش پہ کامیابی سے کام کر رہے ہیں۔ پاکستان کے خلاف سازش یہ ہے کہ اس ملک کے اندر اتنی غیر یقینی صورتحال پیدا کر دو کہ آنے والی کل کے بارے میں لوگوں کو یقین نہ ہو کہ کل کیا ہونا ہے، اور یہ ہوتا ہے وہ خطرناک مسئلہ، یہ ہوتا ہے وہ ذہنی خلجان پیدا کرنا کسی ایک ریاست کے اندر، اور انسرٹینٹی اس حد تک کہ کل کیا ہوگا، کہ کل یہ ہوں گے اقتدار میں، یہ نہیں ہوں گے، یا رات 1 بجے یہ استعفیٰ دے کے گھر چلے جائیں گے اور رات 2 بجے کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے گا۔ یہ جو سازش ہے
یہ انتہائی افسوسناک ہے. میں بطور پاکستانی اس ساری سازش کو کنڈیم کرتا ہوں, ان سازشی تھیوریوں کو کنڈیم کرتا ہوں, اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں تمام ان افراد سے, گروہوں سے اور ان اداروں سے جو اس میں شامل ہیں, آپ اگر پارلیمنٹ کو نہیں چلنا دینا چاہتے, یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں. جو فیصلہ ہوا پارلیمنٹ میں وہ بالکل کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہوا. اب اگر انہوں نے ذمہ داری اٹھا لی ہے تو یہ ان کا کام ہے, اور اگر وہ ذمہ داری چھوڑنا چاہتے ہیں تو وہ اپنی مرضی سے اور اپنے مسئلے کو سامنے رکھتے ہوئے کریں گے. یہ جو ہم ہر روز توڑ رہے ہیں اس سے بہت غلط صورتحال ہے. آپ کا اسٹاک ایکسچینج, آپ کی مارکیٹ, آپ کی سرمایہ کاری, آپ کے لوگ, آپ کے ادارے, اور ان اداروں میں کام کرنے والے ملازمین, وہ سب بے بس ہو کے بیٹھے ہیں کہ کل پتہ نہیں یہاں کیا ہونا ہے. سو یہ ایک سازش ہے, اور میں سب سے گزارش کروں گا کہ سازش سے باہر نکلیں, چیزوں کو اپنے ایک حقیقی معنوں میں اور حقیقی رستے میں جانے دیں. اگر کوئی چیز آنی تو آ جائے گی. یہ جو ہم ہر وقت ایوری ڈے کرتے ہیں, پلیز ڈونٹ ڈو اٹ. دیکھیں, انسرٹینٹی کی اپنا بات کی خان صاحب نے. انسرٹینٹی کو سب سے پہلے کون ختم کرتا ہے؟ حکومت خود. اور انسرٹینٹی کون کریٹ کرتا ہے؟ حکومت خود. ایشو یہ نہیں ہے, ایشو یہ ہے کہ اس وقت ہماری سیاست میں جو کچھ ہو رہا ہے, جو بخاری صاحب نے بات کیا, ہمارے سیاستدانوں کو ریسٹرین کی ضرورت ہے. اس وقت ہمارے سیاستدانوں کو ایک بات سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی آپ کسی کو آئسولیٹ نہیں کر سکتی, اور ایک سیٹ بیانیے کے تحت آپ رائز بھی نہیں کر سکتے. سیاست ایک تسلسل کا نام ہے, ایک فلو کا نام ہے, کسی فل سٹاپ کا نام نہیں ہے, کسی کو غدار کہنے کا نام نہیں ہے. کسی کے آگے آپ ہرڈلز رکھ کے سیاست کو اگر آج روکیں گے تو کل کو سیاست آپ ہی کے سامنے وہ آئے گی. اصل ایشو یہ ہے کہ آپ کو ان انسرٹن سچویشن میں جو بھی فیصلے کرنے ہوتے ہیں, جو چیزیں کرنی ہوتی ہیں, وہ کریں. دیٹ از دی پوائنٹ. آپ انسرٹینٹی ختم کرتے ہیں اپنے فیصلوں سے, اپنے ایکشن سے, نہ کہ انسرٹینٹی کو فردر آپ ڈیلے ٹیکٹس کے ساتھ آپ اس میں اور زیادہ اسے فلو اپ کریں. اور جس طرح کی آپ دیکھیں نا حکومت ہے, معاشی مسائل ہیں, سب کو پتہ ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. سب کو پتہ ہے کہ اس حکومت ایک کولیشن پارٹنر ہے, ان میں ڈیسیژن میکنگ ایک سرٹن پارٹی نہیں کر سکتی, سب نے مل کے چلنا ہے. ٹھیک ہے, آپ کے اکثر فیصلے ایسے ہوتے ہیں جہاں پرائم منسٹر خود لے نہیں سکتے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ ان چیزوں کو ایڈریس خود حکومت نے کرنا ہے, اور انسرٹینٹی کو حکومت نے ختم کرنا ہے, اور ملک کو مفاد بھی اس میں ہے کہ سب مل کے تمام ملک کو لے کر چلیں تاکہ ملک کو ان مسائل سے نکالا جائے. ایبسلیوٹلی. اور اسی پہ ہم ایک بریک کی طرف چلتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اینڈ ویل کنٹینیو.